ناصر صاحب کی زندگی کا حال ایک شعر میں بیان کیا جا سکتا ہے. ابھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا شعر یوں ہے کہ تمام عمر یوں ہی ہم نے دکھ اٹھایا ہے، تمام عمر یوں ہی ہم نے دکھ اٹھایا ہے، زیادہ خرچ کیا اور کم کمایا ہے. یہ کم کمانا پیسوں کے دنیاوی اعتبار سے، ویسے ناصر صاحب نے بہت کچھ کمایا ہے. اپنے کھانے کو روٹی نہیں ہوتی تھی اور دوسروں کی روٹی کے لیے بھاگے پھرتے تھے. بہت اعلیٰ نسل کے بہت عمدہ انسان تھے جنہوں نے بے شمار لوگوں کی مدد کی ہے، بے شمار لوگوں کو ان مقامات تک پہنچایا جہاں تک وہ ان کے بغیر کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے. کاظمی صاحب کے میں نے بھی عرض کیا آپ سے، ہم اصل بھی ان کے گھیرے رہتے تھے اور طلبہ حضرات ناصر کاظمی کا جو نام تھا، جو شہرت تھی، وہ ایک مقناطیسی شخصیت تھے جن کے گرد لوگ منڈلاتے رہتے تھے. باقر رضوی صاحب پریشان رہتے تھے لیکن باہر لوگ چمٹے رہتے تھے ناصر کاظمی صاحب کو، تمام طالب علم. موسیقی سے انہیں بڑی خاص رغبت تھی اور استاد عبدالعزیز مرحوم جو لاہور میں ہوا کرتے تھے، ان سے انہوں نے ستار اور سارنگی سیکھنے کی کوشش کی تھی. دونوں کا ان کو بہت شوق تھا، ستار کا بھی سارنگی کا. لیکن یہ کہ وہ جب کالج کھولا تو پھر نہیں جا سکے، تو یہ ان کی حسرت کبھی پوری نہیں ہوئی. اور بہت کم لوگ اس بات سے آگاہ ہیں کہ ناصر کاظمی صاحب بہت خوبصورت ترنم سے غزل پڑھا کرتے تھے. اور یہ بات پہلی بار آشکار ہوئی تھی اسلامیہ کالج لاہور سول لائنز میں، جہاں کے پرنسپل ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر ہوا کرتے تھے. ایک شمع تاثیر کے نام سے ہر سال انٹر کلیجیٹ مشاعرہ ہوا کرتا تھا اور ہم لوگ جو کالج میں شاعری کیا کرتے تھے سبھی کے لیے یہ بات ہوا کرتی تھی کہ بھئی وہاں جانا ہے. اصل آپ کی جو فتح ہوتی تھی وہ تب ہوتی تھی جب آپ کو اسلامیہ کالج لاہور میں شمع تاثیر میں پہلا انعام ملے، پھر پتہ لگتا تھا کہ آپ شاعر ہیں. تو یہ کاظمی صاحب وغیرہ جتنے مشہور شاعر ہیں سبھی وہاں سے نکلے، مجھ جیسے غیر مشہور بھی وہاں پہ تھے. کاظمی صاحب تحت اللفظ بھی اس قدر خوبصورت پڑھتے تھے. تحت اللفظ تو ان کا یوٹیوب پہ موجود ہے اور آپ سنیے گا ضرور اگر آپ نے نہیں سنا. انتہائی خوبصورت پڑھتے تھے تحت اللفظ میں. اور ترنم سے وہ عموماً گھر کی محفلوں میں اپنے ملنے جلنے والوں کے سامنے پڑھا کرتے تھے، مشاعروں میں ترنم سے نہیں پڑھتے تھے. وہ کہنا یہ تھا کہ وہ شاعری ترنم اچھی شاعری کو برباد کر دیتا ہے، تو اس لیے وہ باہر ترنم سے نہیں پڑھا کرتے تھے. تو میں دعوت دوں گا جناب نگیش حوالاری صاحب کو کہ وہ ناصر صاحب کی غزل آپ کی خدمت میں پیش کریں. اور یہ غالباً پہلی بار ہے کہ آپ ترنم سے پیش نہیں کر رہے ہیں. صحیح بات، ترنم سے. ہاں کیا بات ہے. اب دکھائی دے رہا چند اشعار جناب ناصر کاظمی صاحب کی غزل کے. تیرے خیال سے، تیرے خیال سے لادے اٹھی ہے تنہائی. تیرے خیال سے لادے اٹھی ہے تنہائی. شب فراق ہے یا تیری جلوہ آرائی. تیرے خیال سے لادے اٹھی ہے تنہائی. تیرے خیال سے تو کس خیال میں ہے منزلوں کے شیدائی.
کس خیال سے، تو کس خیال میں ہے منزلوں کے شیدائی، انہیں بھی دیکھ، انہیں بھی دیکھ جنہیں راستے میں نیند آئی، انہیں بھی دیکھ جنہیں راستے میں نیند آئی، تیرے خیال سے لو دے اٹھی ہے تنہائی، تیرے خیال سے پکار جر سے کاروان صبح طرب، پکار جر سے کاروان صبح طرب، بھٹک رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں اندھیروں میں تیرے سودائی، بھٹک رہے ہیں اندھیروں میں تیرے سودائی، تیرے خیال سے رہے حیات میں کچھ مرحلے تو دیکھ لیے، رہے حیات میں کچھ مرحلے تو دیکھ لیے، یہ اور بات، ہاں یہ اور بات تیری آرزو نراسائی، یہ اور بات، یہ اور بات تیری آرزو نراسائی، تیرے خیال سے لو دے اٹھی ہے تنہائی، شب فراق ہے یہ سانحہ بھی محبت میں بارہا گزرا، یہ سانحہ بھی محبت میں بارہا گزرا، کہ اس نے حال بھی، کہ اس نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی، کہ اس نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی، شب فراق ہے۔ مقطع سے کرتا ہوں۔ پھر اس کی یاد میں دل بے
قرار ہے ناصر پھر اس کی یاد میں دل بے قرار ہے ناصر بچھڑ کے جس سے بچھڑ کے جس سے ہوئی شہر شہر رسوائی بچھڑ کے جس سے ہوئی شہر شہر رسوائی تیرے خیال سے لو دے اٹھی ہے تنہائی شب فراق ہے یا تیری جلوہ آرائی تیرے خیال سے بہت خوبصورت نیاز بھائی، بہت خوبصورت، لطف آ گیا. محفل لوٹ لیا. میر تبھی آپ لوٹے ہوئے نظر آ رہے صاحب لوٹ گئے ہیں واقعی. ہیں. میر کا شعر تھا کہ درد و غم کتنے کی یہ جمع تو دیوان ہوا مصرع تھا. تو ناصر کاظمی صاحب کی جو نظموں کا مجموعہ تھا نشاط خواب، اس کے پہلے صفحے پہ ان کا ایک شعر ہے کہ ناصر یہ شعر کیوں نہ ہو موتی سے آبدار، ناصر یہ شعر کیوں نہ ہو موتی سے آبدار، اس فن میں کی ہے میں نے بہت دیر جانکنی. تو اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب خالد رانا صاحب، جو آپ کی خدمت میں ناصر کاظمی صاحب کی غزل پیش کریں گے اور امید ہے کہ ترنم سے پیش کریں گے. چشمے کے بغیر آج پڑی جا رہی ہے، کوئی غلطی ہو تو معافی چاہوں گا. چشمہ لے کے آنا تھا کسی کا چشمہ دے دیں. یہ بڑی عجیب و غریب آنکھیں ہیں. اللہ یہ ایسی آنکھیں کسی کو نہ دے. اچھا جی، ناصر صاحب کا کلام پیش خدمت ہے. کسی کلی نے بھی دیکھا نہ آنکھ بھر کے مجھے، کسی کلی نے بھی دیکھا نہ آنکھ بھر کے مجھے، گزر گئی جڑ سے گل اداس کر کے مجھے. کسی کلی نے بھی دیکھا نہ آنکھ بھر کے مجھے، کسی کلی نے بھی دیکھا نہ آنکھ بھر کے مجھے، گزر گئی جڑ سے گل اداس کر کے مجھے. میں سو رہا تھا کسی یاد کی شبستان میں، میں سو رہا تھا کسی یاد کی شبستان میں، جگا کے چھوڑ گئے، جگا کے چھوڑ گئے قافلے سحر کے مجھے، جگا کے چھوڑ گئے. میں رو رہا تھا مقدر کی سخت راہوں میں، میں سو رہا تھا
مقدر کی سخت راہوں میں اڑا کے لے گئے جادو تیری نظر کے مجھے اڑا کے لے گئے جادو تیری نظر کے مجھے کسی کلی نے بھی میں تیرے درد کی طغیانیوں میں ڈوب گیا میں تیرے درد کی طغیانیوں میں ڈوب گیا پکارتے رہے تارے ابھر ابھر کے مجھے پکارتے رہے تارے ابھر ابھر کے مجھے کسی کلی نے تیرے فراق کی راتیں کبھی نہ بھولیں گی مزے ملے ہیں انہیں راتوں میں عمر بھر کے مجھے مزے ملے ہیں انہیں راتوں میں عمر بھر کے مجھے ذرا سی دیر ٹھہرنے دے اے غم دنیا ذرا سی دیر ٹھہرنے دے اے غم دنیا بلا رہا ہے کوئی بام سے اتر کے مجھے بلا رہا ہے کوئی بام سے اتر کے مجھے کسی کلی نے بھی پھر آج آئی تھی ایک موجے ہوائے طرب پھر آج آئی تھی ایک موجے ہوائے طرب سنا گئی ہے فسانے سنا گئی ہے فسانے ادھر ادھر کے مجھے کسی کلی نے بھی جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت خاص کر کم لوگوں تک پہنچی ہے. انتقال سے کچھ عرصہ قبل ناصر کاظمی کا انٹرویو لیا تھا انتظار حسین صاحب نے. انتظار حسین صاحب جو زمانے کے لوگوں کو جانتے ہیں ان کے نام سے واقف ہیں. تو اس میں شاعری کی وضاحت کی ہے ناصر کاظمی صاحب نے. ان کا نقطہ نظر کیا ہے شاعری کے بارے میں پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ شاعری صرف مصرعے لکھنے کا نام نہیں ہے. شاعری ایک نقطہ نظر ہے زندگی کو دیکھنے کا, چیزوں کو پرکھنے کا, ان کو موضوع طریقے سے بیان کرنا شاعری ہے. یہ کاظمی صاحب کے الفاظ ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ بعض لوگ مختلف شعبوں میں پڑھے ہیں اور وہ شاعر ہیں, تخلیقی لوگ ہیں, ننھے منھے مزدور. میں نے تو دفتروں میں بعض کلرکوں کو دیکھا ہے اور بعض ریڈیو میں, بعض ادھر ادھر جہاں میں نے کام کیا اداروں میں. وہ بڑے تخلیقی لوگ ہیں اور وہ بڑے خاموش خادم ہیں. بتائیے ان سے بڑا شاعر کون ہو سکتا ہے؟ انجن ڈرائیور سے جو کتنے ہزاروں مسافروں کو لے کے لاہور سے کراچی جاتا ہے, پھر کراچی سے واپس لاتا ہے. مجھے یہ آدمی بہت پسند ہے. وہ کانٹے والا جو پھاٹک کھولتا ہے اور بند کرتا ہے, مجھے وہ آدمی بہت پسند ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ پھاٹک کھول دے غلط وقت پہ جب گاڑی آ رہی ہو تو کیا قیامت آ جائے. بس شاعر کا یہی کام ہے کہ وہ کس وقت پھاٹک بند کرتا ہے, جب گاڑی گزر جائے اس وقت. شاعر وہ ہے
یہ کبھی تفصیل آپ نے نہیں سنی ہوگی شاعری کی ناصر کاظمی صاحب کے حوالے سے، کہ شاعر وہ ہے جو ساری انسانیت کے بارے میں سوچتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جب اوروں کا بھلا ہوگا تو اس کا اپنا بھلا خود بخود ہو جائے گا۔ گویا انسان جو بھی جہاں بھی ہو تخلیق کار ہو سکتا ہے اور اسے تخلیقی ہونا چاہیے، یہی اس کی معراج ہے، لیکن اس معراج کو پانے کے لیے اسے تنہائی کے جوخم سے گزرنا پڑتا ہے۔ شاعری کی چادر تنہائی اور اداسیوں کے دھاگوں سے مل کے بنتی ہے۔ جعفر صاحب سے درخواست ہے ہماری محفل کے صدر کہ وہ ناصر کاظمی صاحب کی غزل آپ کو پڑھ کے سنائیں۔ کسی کلی نے بھی دیکھا نہ آنکھ بھر کے مجھے، جعفر شاہ صاحب۔ ارباب ذوق اور ارباب اردو ادب کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا، اور حقیقتاً تہ دل سے آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے خوبصورت اور تحمل کے ساتھ یہ ساری غزلیں سنی۔ اور میں ناصر کاظمی صاحب کے شاعری کے بارے میں سوچتا تھا کہ کیا کہوں، تو میں نے جناب ظہیر تاشی صاحب سے یہ کہا کہ ناصر کاظمی صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھے یہ کہا، خود تخلیق کار ہیں، اور واقعی ایک خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ ناصر کاظمی لوگوں کے لیے بھاگا کرتے تھے، تو ان میں یہ بھی صلاحیت موجود تھی اور ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ناصر کاظمی کا ہر شعر بیش بہا قیمت کا مالک ہے۔ بس مجھے اس سے زیادہ اور کوئی تعریف ناصر کاظمی صاحب کے بارے میں نہیں کہنی، اور میں آپ کو ان کی غزل سنانے جا رہا ہوں جسارتاً۔ دیار دل کی رات میں چراغ سا جلا گیا، دیار دل کی رات میں چراغ سا جلا گیا، ملا نہیں تو کیا ہوا وہ شکل تو دکھا گیا، ملا نہیں تو کیا ہوا وہ شکل تو دکھا گیا، جدائیوں کے زخم درد زندگی نے بھر دیے، جدائیوں کے زخم درد زندگی نے بھر دیے، اسے بھی نیند آ گئی مجھے بھی صبر آ گیا، وہ دوستی تو خیر اب نصیب دشمناں ہوئی، وہ دوستی تو خیر اب نصیب دشمناں ہوئی، وہ چھوٹی چھوٹی رنجشوں کا لطف بھی چلا گیا، وہ چھوٹی چھوٹی رنجشوں کا لطف بھی چلا گیا، پکارتی ہیں فرصتیں کہاں گئیں وہ صحبتیں، پکارتی ہیں فرصتیں کہاں گئیں وہ صحبتیں، زمین نگل گئی انہیں کہ آسمان کھا گیا، یہ کس خوشی کی ریت پر غموں کو نیند آ گئی، یہ کس خوشی کی ریت پر غموں کو نیند آ گئی، وہ لہر کس طرف گئی یہ میں کہاں سما گیا۔ شعر اور ان کی غزل کے بہت مشہور غزل ہے، کسی نے پڑھی نہیں، اتفاق ہے کہ کچھ یادگار شہر ستمگر ہی لے چلیں، کچھ یادگار شہر ستمگر ہی لے چلیں، آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چلیں، اور یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر، یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوپ کا سفر، سر پر خیال یار کی چادر ہی لے چلیں، اور اس شہر بے چراغ میں جعفر صاحب، اس شہر بے چراغ میں جائے گی تو کہاں، آئے شب فراق تجھے گھر ہی لے چلیں، اس شہر بے چراغ میں جائے گی تو کہاں، آئے شب فراق تجھے گھر ہی لے چلیں۔ خواتین حضرات، 1972 میں کراچی میں حبیب بینک کے آفیسرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں تربیت حاصل کر رہا تھا، اپنی بہن اور بہنوئی کے ہاں رہتا تھا۔ مجھے آج بھی بخوبی یاد ہے وہ دن 2 مارچ 1972،
जब मैं अभी बैंक से लौटा तो घर में दाखिल होते ही टीवी पे काज़मी साहब की आवाज़ सुनाई दी कि दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा होगा। दिल रुक गया, उन्हीं के खौफ ने सर उठाया। दौड़ के टीवी वाले कमरे में पहुंचा तो उनकी तस्वीर सामने थी, सन्ने पैदाइश और सन्ने वफात के साथ। तो यूँ लगा कि उनका शेर मुझे याद आया कि मेरा मुंह क्या देख रहा है, मेरा मुंह क्या देख रहा है, देख इस काली रात को देख। मेरा मुंह क्या देख रहा है, देख इस काली रात को देख। मैं वही तेरा हमराही हूँ, साथ मेरे चलना हो तो चल। उन्होंने सच ही कहा था, दुनिया आबाद है और आबाद रहेगी जाने कब तक। लेकिन उनकी दूसरी पेशीन गोई दुरुस्त साबित नहीं हुई, हम न होंगे कोई हमसा होगा। उस हमसा अभी तक तो पैदा नहीं हुआ। काज़मी साहब के इस शेर से इस दौर का अख्ताम करता हूँ कि आशना दर्द से होना था किसी तौर हमें, आशना दर्द से होना था किसी तौर हमें, तू न मिलता तो किसी और से पिछड़े होते। ख़वातीन हज़रात, अख्ताम इस दौर का। बहुत शुक्रिया आपका। अब चाय का वक्फा, उसके बाद फिर दूसरा दौर शुरू करते हैं।